الحمد لله الذي من علينا إذ بعث فينا إمام الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الهاديين وسيد الراشدين امام القبلتين محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال في المقام الآخر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى بابا سے بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولانا ومولا الثقلین. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا میرے ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں. بولو جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا میرے نبی پیارے نبی. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حضرات سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک ازل نے رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ ہمیں عطا فرمایا. رمضان المبارک کی 19ویں تاریخ. رمضان اپنے دامن میں تاریخ کے بہت سارے انمٹ نقوش لیے ہوئے ہیں. اسی ماہ مکرم میں اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب غزوہ بدر ہے اور اس سے بھی بڑا روشن باب فتح مکہ ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان سے پیار تو سب کو ہے، لیکن جب 14 اگست لوٹ کے آتا ہے تو تحریک آزادی کے مجاہدوں کی وہ داستانیں پھر ذہنوں میں تازہ ہونے لگتی ہیں. یوں ہی جس دن اور تاریخ کے ساتھ کوئی بہت بڑا واقعہ اٹیچ ہو،
جب وہ تاریخ آتی ہے تو انسان کو بے ساختہ وہ باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ 18 رمضان المبارک، فتح مکہ۔ اختصار سے عرض کروں گا، اور چونکہ ہمارا کمال ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں عملی لحاظ سے اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، وہیں پر اعتقادی حوالے سے بھی ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ ہمیں مکے میں حج کے لیے جانا چاہیے۔ کتنا؟ کون سی سن تھی بولیے؟ سن 6 ہجری۔ 1400 کے قریب صحابہ کرام اکٹھے ہوئے۔ 1400 ہوا یہ تھا کہ میرے رسول نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عزت و شان کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر جا کر حلق کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یکم ذیقات کو رسول اللہ 1400 صحابہ کی ہمراہی میں جانب مکہ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور نے احرام باندھا۔ بعض صحابہ نے مقام جفا پر پہنچ کر احرام باندھا۔ یہاں پر وضو وغیرہ فرمایا، احرام باندھا، نمازیں پڑھی۔ خدا کا کرنا کہ پانی بند ہو گیا۔ کیا کہا؟ پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے اور آ کے شکایت کی کہ سونیا پانی ختم ہو گیا ہے اور ہمارے حلق خشک ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر ادھر دیکھو کہیں پانی ہے؟ یا رسول اللہ ایک آپ کا جو آفتابہ ہے، پانی کا برتن ہے، صرف اس میں پانی ہے، باقی لشکر میں کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم مدنی رحمت للعالمین نے وہ آفتابہ، وہ پیالہ پانی کا منگوایا۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس پیالے کے اندر رکھا۔ بخاری کی حدیث ہے فجعل الماء يثور بين اصابعه مثل العيون۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنا دست پاک جب اس پیالے میں رکھا تو آقا کی انگلیوں سے اس طرح پانی نکلنے لگا جس طرح سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، چشموں کی طرح حضور کی انگلیوں سے بولیے پانی ابلنے لگا۔ سرکار نے فرمایا پیو پانی، وضو بھی کرو۔ صحابہ نے پانی پیا، وضو فرمایا، لشکر آگے چل پڑا۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، 1400 صحابہ ہیں۔ کسی نے بعد میں ان صحابہ سے پوچھا تھا کہ بھئی وہ پانی کتنا تھا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا؟ تو صحابہ فرمایا کرتے تھے بھئی اس دن تو ہم 1400 نے پیا بھی تھا، وضو بھی کیا تھا اور اپنے پاس کچھ پانی محفوظ بھی کیا تھا، لیکن یقین یہ تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتا پانی نے ختم ہونا نہیں تھا، پانی نے ختم نہیں ہونا تھا، کیونکہ حضور کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ حضور جب مقام اسفان پر پہنچے، وہاں پر پتا چلا کہ قریش مکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ صحابہ اور حضور کی امرائی کا یہ قافلہ یہ چلا گیا سیدھا حدیبیہ کے مقام پر۔ حدیبیہ پہ پہنچے تو یہ کنواں تھا حدیبیہ، صحابہ کے پاس پانی پھر ختم، ایک قطرہ پانی کا نہ بچا۔ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، ذرا توجہ فرمانی ہے آپ نے۔
اور بھائی پانی ختم ہو جائے، سفر ہو صحرا کا، اس سے کوئی مشکل مرحلہ ہوتا ہے؟ تو صحابہ جو توحید پر مکمل ایمان رکھنے والے تھے، پانی ختم ہوا، اب موجودہ درس توحید کے مطابق کہ کوئی بھی مشکل پڑے اللہ کی طرف توجہ کرو، مصلی بچھاؤ، اللہ دیتا ہے۔ میرا سوال ہے، صحابہ سے پانی ختم ہو گیا، یہ مشکل مرحلہ آ گیا، دو جگہ پہ پانی ختم ہوا، ایک اس وقت کے جس وقت میرے رسول اکرم فخر المرسلین مقام جوفر پر پہنچے، اور دوسرا اس وقت کہ جب حدیبیہ میں یہ قافلہ پہنچا، ادھر بھی صحابہ نے مصلی نہیں بچھایا۔ کیا توجہ رکھنا ہے؟ ادھر بھی صحابہ نے صفیں نہیں باندھی، مصلی نہیں بچھایا، ادھر بھی بارگاہ رسالت میں آپ نے جا کر شکایت کی، ادھر بھی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں دفعہ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابے مشکل مرحلہ ہے، مشکل گھڑی ہے، پانی ختم ہو گیا، قریب کوئی چشمہ نہیں، قریب کوئی نہر نہیں، قریب کوئی کنواں نہیں، تو میں پانی کدھر سے دوں؟ اللہ سے مانگو وہ بارش عطا فرمائے۔ لیکن نانا، جب صحابہ گئے حضور نے انگلیوں سے نکال کے دیا۔ اب مقام حدیبیہ پر جب صحابہ کو پانی کی طلب اور ضرورت پڑی، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، میرے مدنی نے نہیں فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی چلو سارے مصلی بچھاؤ، ابو بکر تو آگے کھڑا ہو جا، اے اللہ پانی دے دے، پیاسا مر رہا ہے یہ اسلام کا لشکر، پیاسے مر رہے ہیں لوگ۔ نانا، میرے سرکار نے فرمایا قریب کہیں کوئی کنواں تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہے، پر زمانے کا خشک پڑا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آقا نے پاس سے پانی نکالا، ایک کلی کی کلی کر کے برتن میں ڈالا، فرمایا جاؤ کنویں میں ڈالو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے اپنے پاس سے ترکش سے تیر نکالا، فرمایا اتر جائے کوئی بندہ کنویں میں اور جا کر اس کنویں میں اس تیر کو گاڑ دے۔ اللہ اللہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق تیر گاڑا گیا، دوسری روایت کے مطابق کلی دی گئی، ادھر تیر کا گڑنا تھا، چشمے پانی سے کنویں سے پانی اس طرح نکلا کہ وہ ابلتا ہوا کنویں کے کنارے تک آ گیا۔ یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جب کلی والا پانی اس میں پھینکا تو وہ تب بھی پانی جوش مار کے اوپر آ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ پانی جو تہ میں چھپا بیٹھا تھا اس کو کیسے پتا چل گیا کہ رسول کا آرڈر آ گیا ہے، تیر پیوستہ کر دیا گیا ہے، حضور کی کلی آ گئی ہے، پتا چلا۔ علامہ زینی دہلان مکی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں پریشان مت ہو، امام شارانی فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کل کائنات پانی، آگ، ہوا محمد عربی کے اختیار میں ہے۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز ذرا ذوق سے آئی ہے حضور کے۔ خیر میں اس پہ زیادہ وقت رکوں گا نہیں، چونکہ میرا کافی لمبا یہ سفر ہے، آگے بڑھنا ہے۔ حضور وہاں پر موجود تھے کہ قریش کے سفیروں کا آنا شروع ہو گیا، چیک کر کے آؤ جنگ کے لیے ہیں یا حج کے لیے۔ آگے آ کر دیکھتے صحابہ کرام نے احرام باندھے ہوئے، پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو انہوں نے بھیجا، جاؤ بھائی دیکھو کس لیے آئے ہیں۔ جا کر انہوں نے رپورٹ دی سارے باقی جاسوسوں نے اور سفیروں نے کہ جناب وہ تو ادھر حج کے لیے آئے ہیں، وہاں پر تو ان کے پاس قربانی کے اونٹ ہیں، اسلحہ کوئی نہیں ہے اور انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، عروہ بن مسعود ثقفی آیا، آ کر اس کو بھیجا ذرا جا کے چیک کر کے آ کہ مسلمانوں کی کیا ٹھاٹ باٹے، کیا کرنے آئے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی بڑا مشہور ان کا سفیر تھا، جس گھڑی حضور اکرم فخر دو عالم کی خدمت میں آیا حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا پڑاؤ ہے۔ ادھر جب وہ پہنچا اللہ اللہ، اس نے جو کچھ دیکھا واپس چلا گیا، جا کر رپورٹ دی وہ لڑنے نہیں آئے گئے، وہ جنگ کرنے نہیں آئے گئے، وہ تو حج کرنے آئے گئے۔ ایک جوشیلا بندہ بولا، کہنے لگا اگر آنے دو انہیں، اگر مکے میں داخل ہوں گے ہم انہیں شکست دے دیں گے، ہم انہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ عروہ کہنے لگا او مذاق مت
بات کرو اور ایسے ہی ڈینگے مت مارو، اور رب کعبہ کی قسم ہے محمد اور ان کے ساتھیوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عروہ کیا تو بھی ان کا ہو گیا؟ کہنے لگا نا میں ان کا نہیں ہوا، پر میں حقیقت سے آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ تو نے کیا دیکھا اور بتاتا کیوں نہیں؟ کہا رب کی عزت کی قسم، لات و حبل و منات کی قسم ہے، میں نے جب جا کر محمد کے ساتھیوں کو دیکھا، میں نے اتنا ادب انہیں کرتے دیکھا کہ کسی بادشاہ کے غلاموں کو نوکروں کو اس کا ادب کرتے نہیں دیکھا۔ اے عروہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا اور میں نے انہیں دیکھا اذا توضأ النبی، اور جب محمد وضو فرماتے ہیں ان کا پانی جسم سے لگتا ہے، وہ نیچے نہیں گرتا۔ اے قادو یقتتلون علی وضوئہ، صحابہ اس پانی پہ اس طرح ٹوٹ پڑتے گئے، یوں لگتا ہے کہ اس پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ مَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ نَخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ عَلَى كَفِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا جِلْدَهُ وَوَجْهَهُ۔ اور میں نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہے حضور جب تھوک پھینکتے گئے وہ نیچے نہیں جاتا، صحابہ لپک کے اسے اٹھاتے گئے، اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اوے مکے والو، تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تھوک کو نہیں گرنے دیتے، جو جسم سے لگے ہوئے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ محمد کا خون نیچے گرتا برداشت کر لیں گے؟ میں یہاں ایک بڑی مختصر سی ہلکی سی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ مشرکوں کا ایجنٹ آیا تھا شان صحابہ دیکھنے، ان کے رنگ دیکھنے، اس نے وہاں نمازیں بھی دیکھی، روزے بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا بابا، اس نے سب کچھ دیکھا، سارا ان کے چاشت اشراق، ان کی داڑیاں، ان کے ساری عبادت گزاریاں دیکھی، لیکن نہ وہ نماز سے متاثر ہوا، نہ وہ تہجد سے، نہ اشراق سے، نہ کسی اور ان کی داڑیوں سے، نہ کسی اور بات سے۔ اگر کافر متاثر ہوا تو صحابہ کے ادب سے ہوا۔ بولیے کس سے؟ اونچا بولیے کس سے ہوا؟ صحابہ کے ادب سے ہوا۔ پتا چلا کافر نماز، اذان، داڑھی سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، پر جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں انہیں نبی کا ادب بڑا چبھتا ہے، نبی کا ادب وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کل کا کافر بھی رسول کے ادب سے جلتا تھا، آج کا کافر بھی رسول کے ادب سے جلتا ہے، اور کل کا غلام بھی نبی کے ادب پہ گامزن تھا، ادب کی راہ پہ چل رہا تھا۔ آج کا نبی کا غلام بھی ادب کے رستے پہ چل رہا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے کنو کماں تیرے جیا، تیرے جیا حدیبیہ کے مقام پر بالآخر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک صلح ہوئی۔ حضرت عثمان غنی، توجہ رہے، حضرت عثمان غنی کو میرے آقا نے صلح کی شرائط کے لیے مکہ مکرمہ میں بھیجا۔ ادھر یہ خبر اڑ گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ ادھر میرے مدنی آقا نے صحابہ کو بلایا، اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا خون عثمان کے بدلے کے لیے چلو ذرا بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے جوک در جوک بیعت کی، اور جب باری آئی آخر میں میرے نبی نے اپنے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، اور میرے آقا نے فرمایا اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ میں بڑی عام بات کرنے لگا ہوں، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیعت کر رہے ہیں خون عثمان کے بدلے کے لیے، اور اس سرکار فرما رہے ہیں کہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ علامہ احمد بن زینی دہلان مکی سیرت النبویہ کی دوسری جلد صفحہ 185 کے اوپر لکھتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ نبی نے یہ ہاتھ
اپنے ہاتھوں پر رکھ کر عثمان کا نام کیوں لیا؟ کیوں لیا؟ یار لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو فتح ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر خون عثمان کے بدلے کے لیے یہ یہاں پر یہ بیعت کی تقریب کیوں منعقد ہوتی؟ پتا چلا نبی کو پتا نہیں تھا کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ اعلام امام احمد بن زینی دہلان مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں ما ذالک الا لانه علم بعدم صحت القول، اور نبی نے عثمان کا ہاتھ اپنا ہاتھ بنا کر عثمان کا ہاتھ بیعت کے لیے اس لیے رکھا کہ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ جو شہادت عثمان کا یہ افواہ اڑائی گئی ہے یہ غلط ہے، وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، وگرنہ کسی مرے ہوئے کی طرف سے کوئی بیعت، اونچا بول، کسی شہید شدہ کی طرف سے کوئی بیعت نہیں کرتا۔ اب بیعت ہو رہی ہے کس کی؟ بدلہ لیں گے۔ بدلہ کس سے لیں گے بھائی؟ تلوار ہی کوئی نہیں ہے پاس۔ میں نے سوال کیا مورخو علماء بتاؤ، صحابہ نے بیعت کی کہ مر جائیں گے بدلہ لیں گے، اور بدلہ کس سے لوگے تم؟ تمہارے پاس تو تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، جب اسلحہ نہیں ہے تو بدلہ کیسے لوگے؟ کہا نہیں، دراصل یہ ان کا جذباتی کیفیت کا اظہار تھا۔ میں نے کہا معلوم کر، تاریخ میں لکھا ہے جب مکے والوں کو جذباتی کیفیت کا پتہ چلا کہ اس حالت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے یا انہیں ماریں گے، حالانکہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، اور کہا بھی ہوا کچھ نہیں تو اتنے جذباتی ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو پھر ان کے جذبات کی تاب کون لائے گا؟ اللہ اکبر۔ صلح ہو گئی رسول اللہ اور کفار مکہ کے درمیان، اس سال چلے جاؤ گے، آج کے بعد جنگ نہیں ہوگی، اگلے سال آج کے لیے آئیں گے، آج کے بعد جنگ نہیں ہوگی۔ 22 مہینے گزر گئے امن سے، میں بتانے لگا ہوں مکہ فتح کیسے ہوا، کتنا 22 مہینے جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے جو ہمارے ساتھ آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، جو تمہارے ساتھ جائے گا وہ ادھر جا سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حضور کے ساتھ قبیلہ بنو خزاع نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور دوسری طرف قبیلہ بنو بکر انہوں نے قریش مکہ سے معاہدہ کیا۔ اب جب 22 مہینے گزرے تو قبیلہ بنو بکر حملہ آور ہوئے قبیلہ بنو خزاع پر۔ اب میں ذرا ایک اہم بات ام المومنین کی زبان سے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ کس کی بات کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت ام المومنین کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں ادھر قبیلہ بنو خزاع والے رات کو سوئے ہوئے تھے کہ قبیلہ بنو بکر نے آ کر ان پہ حملہ کیا، رات کے پچھلے پہ ان کے کئی لوگ قتل کر دیے، کچھ جان بچا کر بھاگے، اور اس حملے میں قریش بھی ان کے ہمراہ تھے، مکے والے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ اس دن میرے گھر میں تھے، پچھلے پیر سرکار تہجد کے لیے اٹھے اور فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، او میں حاضر ہوں تیری مدد ہوگی، او میں حاضر ہوں تیری مدد ہوگی۔ نماز سے فارغ ہوئے حضرت میمونہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون تھا جس سے آپ بات کر رہے تھے کہ لبیک لبیک لبیک، کس کو کہہ رہے تھے؟ میرے مدنی سرکار نے فرمایا او میمونہ، او قبیلہ بنو خزاع کا نقیب، اے ان کا راجز، ان کا اعلان کرنے والا وہ رجز پڑھ رہا تھا، اس نے مجھے اس مشکل مرحلے پر انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مدد کے لیے پکارا، اور قبیلہ بنو کعب کے رجز خان نے مجھے مدد کے لیے پکارا، اس نے کہا یا محمد فریاد گئے، تو میں نے ادھر کہہ دیا لبیک لبیک لبیک۔ یہ روایت ہے طبرانی کی، اور طبرانی نے کبیر میں بھی اس کو روایت کیا اور اوسط میں بھی اس کو روایت کیا۔ اب ذرا توجہ کرو، یہ کیا ہے بولو؟ حدیث۔ حدیث میں ہے رات کے پچھلے پہر قبیلہ بنو خزاع بھی کہتے ہیں، ان کے رجز خان نے رسول اللہ کو پکارا مدد مدد مدد، حضور نے آواز لگائی لبیک لبیک لبیک، میں حاضر
میں حاضر اب جو جملہ کرنے لگا ہوں، یار لوگ تو کہتے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، نبی دور کی سن نہیں سکتا، کہاں قبیلہ بنو کہا، کہاں مدینہ، کہاں رات دوپہر، کہاں ان کی پکار، اور میرے نبی کا جواب دینا یہ اس بات کا متقاضی ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ لوگوں جس کا نام نبی ہے اور جو نبی ہوتا ہے اس کی نگاہوں سے نہ یہ جہاں پوشیدہ ہوتا ہے نہ وہ جہاں پوشیدہ ہوتا ہے، وہ جس جانب توجہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے کل کائنات کو عیاں کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خلاف ورزی ہو گئی قریش مکہ کی طرف سے، میرے سرکار فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، خیر اس بات کو ذرا میں پورا کر دوں نا، ہوا کیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ قبیلہ بولیے بنو خزاعہ کا رزق خاں آ کر اس نے مجھے پکارا تھا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ اب کوئی خبر آئے گی، کہتے ہیں تیسرے دن خبر آئی کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اس رات رسول اللہ نے ان کی اس پکار کو سن کر جواب دیا تھا۔ یہ صحابہ، یہ ام المومنین کی بات سنو نا یار۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس پہل نے وہ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا، کون سا؟ صلح حدیبیہ والا، ہم آج کے بعد کسی پہ حملہ نہیں کریں گے، جنگ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا، جاؤ مکے والوں سے کہہ دو یا تو ان قاتلین کا خون بہا دا کرو، اس قبیلے سے الگ تلگ ہونے کا اعلان کرو، یا پھر اس معاہدے کو توڑ دو جو حدیبیہ کے مقام پہ ہوا تھا، چونکہ حدیبیہ کا یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، بظاہر۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کو ختم کرتے ہیں، کس کو؟ معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ واپس آ گیا رسول اللہ کا سفیر، ابو سفیان کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا، پتا چلا میری قوم نے تو معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ دوڑتا ہوا آیا کہ کسی طرح معاہدے کو برقرار رکھا جائے، مدینے میں آیا۔ اب ذرا دیکھنا نبی کے ادب کی بات، ذرا دیکھنا نبی کی شان کو۔ مدینے میں آیا، حضور کے گھر میں اس کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ، لیکن اللہ کی شان دیکھو، بیٹی نبی کی بیوی، باپ کافروں کا سردار حضرت ام حبیبہ، سرکار کے ساتھ نکاح ہوا ہے، آقا کی زوجہ ہیں، آقا کی بیوی ہیں، مومنوں کی، اونچا بول، مومنوں کی ماں ہے۔ ابو سفیان آیا، آ کر چارپائی پہ بیٹھنے لگا، حضرت میں رک جا، رک، اور رک گئے۔ آپ نے نیچے سے بستر کلوز کیا، چادر کلوز کی، فرمایا اب بیٹھ۔ کہنے لگا بیٹی تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اس بستر پہ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت ام حبیبہ نے فرمایا بے شک تو میرا باپ ضرور ہے لیکن تو مشرک ہے، اور شرک کی نجاست تیرے اندر ہے، اور تو پلید ہے، اور یہ جو فراش ہے، یہ جو بستر ہے، ھذا فراش رسول اللہ، اور یہ میرا بستر نہیں، یہ رسول اللہ کا فراش ہے، اس پر اللہ کے رسول سوتے گئے، اور میں گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی مشرک میرے نبی کے پاکیزہ بستر پہ آ کر بیٹھ جائے۔ یہ ہے مقام ادب، باپ کو چھوڑ دیا رسول اللہ کی عزت میں، وگرنہ کہتا جی میرے ابا جی آئے بسم اللہ بیٹھو، کہا نہیں، باپ اپنی جگہ، پر جو رسالت والا رشتہ ہے اس رشتے کے مقابل کائنات کو کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے عرض کی یا رسول اللہ، اے محمد معاہدہ برقرار رکھو، فرمایا نہیں معاہدہ تو تم نے توڑ دیا۔ ابو سفیان واپس گیا، میرے رسول نے مشورے کے لیے بلایا حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، آؤ دونوں شیخین آ جاؤ۔ ابو بکر تو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ مکے والوں پہ حملہ کیا جائے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، ادھر بھی آپ کی قوم ہے، ادھر بھی آپ کی قوم ہے، آپ کی جیسے مرضی۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، عمر تو کیا مشورہ دیتا ہے؟ عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، ہیں تو ہماری قوم لیکن وہ مشرک ہیں، ہے تو ہماری قوم انہوں نے ہمیں ذلیل کر کے نکالا، ہے تو ہماری قوم ہماری ذلت اور رسوائی کا کوئی کام بھی جانے نہ دیا، وہ الگ بات ہے، اللہ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، انہوں نے ہمیں گھروں سے بے سر و سامانی کے عالم میں نکالا، ہمارے
ہمارے لوگوں کو شہید کیا، ہمارے لوگوں کو قیدی کیا، یا رسول اللہ دیر نہیں کرنی چاہیے، حملہ کرنا چاہیے ان بے ادبوں کے خلاف۔ فرمایا چلے جاؤ عمر تم بھی۔ حضور نے حضرت عمر کی تجویز کو پسند فرمایا۔ میرے رسول اکرم نے قاصد بھیجا جتنے بھی حلیف قبیلے تھے کہ سارے یہ رمضان آ کر تم نے مدینے میں گزارنا ہے۔ چنانچہ جدھر قافلے گئے لوگ کثیر تعداد میں رمضان گزارنے مدینے آ گئے، اور کوئی 9 رمضان کو پہنچ رہا ہے، کوئی 10 رمضان کو آ رہا ہے، کوئی 3 رمضان کو آ رہا ہے۔ دائیں بائیں کے تمام قبائل مدینے میں اکٹھے ہو گئے۔ میرے مدنی آقا اور میرے کریم آقا رحمت للعالمین نے ہر قبیلے کا ایک جھنڈا تیار کیا، ہر قبیلے کا ایک سردار چنا، اور اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو دعوت فکر دی، مکے کی جانب حملہ کرنے کی دعوت دی۔ لیکن اس سے پہلے میرے مدنی سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے اللہ، اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتاؤ فی بلادیا، یا اللہ، اے پروردگار، قریش والوں کو، مکے والوں کو ہماری طرف سے بے خبر کر دے، کوئی قاصد انہیں پیغام نہ دے سکے، ہم اچانک جا کر ان پہ حملہ آور ہو کے انہیں پکڑ لیں۔ حضور کی دعا ہو گئی، لیکن ساتھ صرف دعا پہ ہی نہیں، حضور نے عملی تدبیر بھی کی۔ کئی صحابہ دائیں بائیں مختلف رستوں پہ پھیلا دیے کہ رک جاؤ، جو بھی ادھر جانے والا ہو اس کی ناکہ بندی کر دو رستوں کی، تاکہ قریش مکہ کو، مکے کے کافروں کو، تاکہ ہمارے آنے کی قبل از وقت اطلاع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی سرکار مدینے کے تاجدار اپنے 10,000 صحابہ، کتنے؟ 10,000 صحابہ کی ہمراہی میں میرے آقا جب نکلے شان و شوکت کے ساتھ، میرے آقا نکلے جب شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے حضرت علی کو بلایا، اے علی تم بھی آؤ، زبیر تم بھی آؤ، جاؤ فلاں جگہ ایک عورت جا رہی ہے، حبشن عورت ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جو حاتم نبی بلتا نے لکھا ہے، اور یہ خط لکھا تھا کہ اے مکے والو، محمد تمہیں اچانک گھیرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا اپنا کچھ سامان کر لو۔ جب یہ خط لے کے عورت جانے لگی، رسول اللہ نے فرمایا علی فلاں جگہ وہ عورت جا رہی ہے۔ حضرت علی سرعت رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ گئے، عورت کو جا کے پکڑا، نکال وہ خط، نکال وہ خط۔ کہنے لگی کون سا خط؟ میں تو ایک مسافرہ ہوں، سفر کر رہی ہوں، میرے پاس خط نہیں۔ اس کے سامان کی تلاشی دی، بظاہر دیکھا کہیں خط نظر نہ آیا۔ حضرت علی نے تلوار نکالی، فرمایا رب کی عزت کی قسم اگر کوئی اور کہتا تو شک کر سکتا تھا، یہ اس نے کہا ہے جس کی بات پہ شک کرنا بھی کفر ہے، جس کی بات پہ شک نہیں کر سکتا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، اور میرا محمد کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ تیرا معاملہ غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ نکال تلوار وگرنہ ابھی نکالتے ہم تیرے پاس سے خط، اللہ نکال خط وگرنہ ابھی ہم تجھے تیرے سے خط نکالتے ہیں۔ تلوار نکالی حضرت علی نے، حضرت اللہ اکبر، جیب سے کیا یہ میڑیوں کے نیچے سے کسر پسر کر کے اس نے خط نکال کے دیا۔ خط لے کے حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے اللہ نے شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں پہلے سے مطلع فرمایا۔ یار بات سنو، یہ تو بڑی رازداری سے جا رہی تھی، ڈھونڈنے والوں کو بھی خط نہیں ملا تھا، پر نگاہ مصطفیٰ کہاں دیکھ رہی تھی؟ ذرا ذوق کے اظہار کرو، نگاہ مصطفیٰ کہاں دیکھ رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ مسلمان مکے کی جانب بڑھنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے میں آ کر مل گئے۔ توجہ رکھنا ہے آپ نے، حضرت عباس حضور کے چچا ابو سفیان کو جب اچانک پتا چلا کہ قریب کوئی فوج آ گئی، اور ابو سفیان خود کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ حارث کو لے کر گھوم پھر رہا تھا، عتاب کو لے کر گھوم پھر رہا تھا، تو اچانک میری نظر ایک وادی میں روشنیوں پہ پڑی، ہزاروں لوگ تھے۔ کہتے ہیں یار یہ کون ہے، اتنا بڑا قبیلہ یہاں؟ کسی نے کہا یہ قبیلہ بنو حذیل والے ہیں، کسی نے کہا بنو، اس نے کہا اتنی بڑی تعداد۔ اصل ہوا اس دن یہ تھا کہ رسول اللہ نے آرڈر فرما آج ہر مجاہد اپنا کھانا خود پکائے گا۔
تو ویسے عام جنگی اصولوں کے مطابق 10-10 20-20 بندے ہنڈی والی کرتے تھے یا 50-100 بندوں کا ایک جگہ کھانا پکتا تھا. اتنی جتنے کھانے پکتے اتنی آگ جلتی. ابو سفیان پہاڑی پہ آ کے اس نے دیکھا ہزاروں چولہے جل رہے ہیں. اس نے کہا یار ہزاروں چولہے جل رہے ہیں، اگر ایک ایک چولہے پر 10-10 بندوں کی ہنڈی والی لگاؤ تو یہ تو 1,00,000 بندہ بنتا ہے. اتنا بڑا لشکر کدھر سے آ گیا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں میں حضور کے خچر پہ سوار ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں تھا کہ اگر مجھے کوئی مکے والا مل جائے تو میں اسے کہوں کہ جلدی جلدی آ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، وگرنہ تمہاری تباہی بڑی قریب آنے لگی ہے، اس لشکر سے بچ کوئی نہیں سکتا. آپ فرماتے میرے کانوں میں ابو سفیان کی آواز پڑی اور ساتھ اس کے حارث بھی تھا اور یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. میں گیا، میں نے کہا ابو سفیان. اس نے کہا جی ابا فضل کیا بات ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا دیکھ رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا شاید فلاں قبیلے والے. فرماتے میں نے کہا قبیلے والے نہیں، محمد رسول اللہ ہیں، ہاں مکہ فتح کرنے آئے ہیں. کہنے لگا ابو فضل تو بتا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بس اور کچھ نہیں کرنے کا، کلمہ پڑھ لے تب جان بچے گی، غلامی اختیار کر لے تب جان بچے گی، سب کچھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر امن طلب کر تب جان بچے گی. حضرت ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو سفیان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے امان دے دی اور اسے کہا کہ کلمہ پڑھ. توجہ ہے، کلمہ پڑھ. کہنے لگا لا الہ الا اللہ. فرمایا محمد رسول اللہ بھی کہے، جب تک یہ نہیں کہے گا پاک نہیں ہوگا. کہنے لگا مجھے مہلت دو، کل پڑھوں گا، کل تک مہلت. دوسرے دن ابو سفیان خود کہتا ہے میں نے نمازیں بھی دیکھی، میں نے اذان بھی سنی، میں نے صحابہ کا لشکر دیکھا، سلسلہ دیکھا، تاہم پھر بھی بات صحیح دل سے نہ بنی. لیکن بظاہر پڑھ لیا لا الہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرے دن لشکر روانہ ہوا. حضرت عباس کو رسول اللہ نے فرمایا ابو سفیان کو ذرا گھاٹی کے اوپر کھڑا کر، جہاں تنگ گھاٹی سے لشکر گزرے، اس کو پتا چلے کہ یہ لشکر کتنا. اب 10,000 لوگ ہوں، گھوڑے بھی ہوں، اونٹ بھی ہوں، پھر لشکروں کے لشکر آ رہے ہوں، تنگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا. ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا ہے کاش میرے پاس اتنا لشکر ہوتا، میں ان کا ستیہ ناش کر دیتا، میں ان کو کاٹ کے رکھ دیتا، میں ان کو یوں کرتا وہ کرتا. یہ سوچ رہا تھا کہ میرے مدنی کریم قریب پہنچ گئے، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ، اس کے دل پہ ہاتھ مارا. ذرا گج کے کہہ دو یا سبحان اللہ. میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مارا اس کے سینے پر اور آپ نے مسکرا کے فرمایا او ابو سفیان جو تو سوچ رہا ہے تو اذا یخزیک اللہ، اگر ایسا ہوتا تو تب بھی تو ہی رسوا ہوتا. ادھر ادھر دیکھ کے قدموں میں آ کے گر گیا. کہنے لگا سونیا اتوب الی اللہ واستغفر اللہ مما تفوّعت به ما القيت انك في حتى الساعه اني كنت كما احدث نفسي بذلك. اللہ اکبر. کہنے لگا اے محمد بات ختم ہو گئی ہے اور میں دل میں سوچ رہا تھا، آپ نے مجھے آ کر ہاتھ مار کے وہ بتا دیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اب سچے دل سے کہتا ہوں کہ تو رب کا رسول ہے. پہلے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا تھا، پہلے میں دل نہیں مان رہا تھا، اب مان گیا ہوں کہ جو میں دل میں سوچ رہا ہوں تجھے کس نے بتا دیا ہے. پتا چلا تو سچا نبی ہے، ورنہ کوئی اور دلوں کی نہیں جانتا. میری ایک بات جملہ سنو لوگوں، اتنا بڑا کافر جو مسلمان ہوا تو نبی کا علم غیب دیکھ کر، نبی کا علم غیب دیکھ کر. اب آگے بڑھو. آگے کیا ہوتا ہے؟ فضالہ بن عمیر بہت بڑا کافر ہے. مکہ فتح ہو گیا. توجہ کرنا، حضور نے حکم دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آیا امن پا گیا، جو کعبے میں آیا، جو حکیم بن خزام کے گھر میں آیا امن پا گیا. چاروں طرف سے لشکر اسلام بڑے جاہ و جلال کے ساتھ مکے میں داخل ہوا، مکہ فتح ہو گیا. اب ذرا اگلا جملہ، فضالہ بن عمیر
फुजाला बिन उमैर हाथ में खंजर लेके नीचे कपड़े के नीचे छुपा कर आगे बढ़ने लगा। दिल में ख्याल है मोहम्मद के पास पहुंचूंगा, काम ही खत्म कर दूंगा, किस्सा तमाम कर दूंगा। अल्लाह अकबर, ये सोच के गुजर रहा था, उधर से मेरे करीम आका आ गए। और जिसकी मदद खुदा करे उसको कौन कुछ कह सकता है। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, मेरे आका ने देखते ही फरमाया आंता फुजाला, तू फुजाला है? कहने लगा जी। आपने फरमाया माजा कौन था तो हद्दुस भी नफ्स का, ये दिल में क्या सोच के आया था? यार ऊंचा बोल, यार ऊंचा बोला। और माजा कुन तो हद्दुस भी नफ्स का, और तूने दिल दिल में क्या कहा था? कहने लगा मैंने तो कुछ नहीं कहा था। तो मैं ये नीचे क्या छुपा के रखा हुआ है? हुजूर ये कहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। हुजूर आगे बढ़े, इधर फुजाला का दिल बदलने लगा, हलचल मच गई, दिल बदलने लगा, हलचल मच गई। कहने लगा जो दिल में सोचा था मोहम्मद सामने बता रहा है, ये ऐसे तो नहीं है, जरूर अल्लाह का नबी है। कहा जरा रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। फरमाया बोल क्या कहता है? कहा जरा कलमा नहीं पढ़ा देते कि मैं कलमा पढ़ के आपसे नूर। दूसरा बड़ा काफिर नबी का इल्म गैब देखकर मुसलमान हो रहा है। आगे बढ़े मेरे मुस्तफा, अल्लाह अकबर। देखते हैं अबू सुफियान, हारिस, अताब, अबू सुफियान, हारिस, अताब तीनों काबे के करीब बैठे हुए हैं। हजरत बिलाल को मेरे रसूल ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़। बड़ी आम बात करने लगा, काबे की अजान दे दे। बिलाल खड़े हुए काबे की छत पे। अब जरा इश्क की बात है, रिवायत की नहीं, इश्क की बात है। बिलाल ने काबे की छत पे अजान खड़े होकर देना शुरू की। साहबा फरमाते हैं बिलाल अजान देते रहे, लेकिन जब पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो आपने इधर उधर देखा, रसूलुल्लाह नजर नहीं आए। बस जिधर हुजूर नजर आए अपना मुंह उधर करके अगली दफा कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ए बिलाल, ये काबे की जानिब, काबे की छत पे खड़े होकर हुजूर की जानिब मुंह क्यों किया है? बिलाल क्या जवाब देते? मेरे बरेली के शाह अहमद रजा ने जवाब दे दिया हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का। ये अंदाज बता रखा गए कि जनाबे बिलाल के कल्ब में ये कैफियत आई कि इससे पहले तो मैं काबे की जानिब मुंह करके अजान देता था, अब मैं काबे के ऊपर खड़ा हूं, किधर मुंह करके अजान दूं? दिल ने गवाही दी अब काबे से बड़ा एक ही है जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। अजान दी काबे। तो ये जो नीचे बैठे हुए थे ना अबू सुफियान, हारिस, अताब, कहने लगे रसूलुल्लाह ने जो ना काले कौवे को माज़अल्लाह काबे की छत पे खड़ा कर दिया है। अब ये पूरी बात है कि बिलाल को छत पे क्यों खड़ा किया? दरअसल मेरा रसूल फर्क मिटाना चाहता था मस्जूद इले और मस्जूद लहू में। किस किस में? मस्जूद इले और मस्जूद लहू में, कि जिसकी तरफ सजदा करो या जिसके लिए सजदा करो, उसमें फर्क मिटाना चाहते थे मेरे आका। काफिर पत्थरों के आगे झुकते हैं, मैं और आप भी काबे की तरफ वो करके झुकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि मुशरिक भी पत्थर की जानिब झुके, हम मुसलमान भी पत्थरों के मकान की तरफ झुकते हैं, मुंह करते, उधर हमारा मुंह झुकता है, सर उधर झुकता है। मेरे रसूल ने फरमाया काबे पे चढ़ जाके मेरे बिलाल, ताकि पता चले कि मस्जूद लहू को कोई पांव तले नहीं रखता। मस्जूद लहू जिसके लिए सजदा करो वो और होता है। मुशरिक बुतों के ऊपर कभी खड़ा नहीं होते। तू काबे पे खड़ा होके बता दे कि वो मस्जूद लहू समझ के सजदा करते हैं, हम काबे को मस्जूद इले समझ के सजदा करते हैं। यानी हमारा मुंह तरफ काबे के होता है, सजदा खुदा के लिए होता है। बिलाल छत पे खड़े हुए, अजान दी, ये नीचे से क्या कहने लगे? माज़अल्लाह, काले कौवे को खड़ा कर दिए, अजान देने के लिए कोई और नहीं था, अजान देने के लिए कोई और नहीं था। ये बात हो रही थी कि इतने में अल्लाह उताब बिन उसैद ने ये कहा, हारिस ने ये कहा, अबू सुफियान ने उनसे कहा ओए सुनो सुनो, चुप करो, बात नहीं करो। जुमला सुनना है यार, बात नहीं करो। ला कुलु शयन लो कल्लम तो ला अखबरत,
ہنی عادل حصہ، اور رب دی قسم ہے محمد ایسی شان والے ان کے بارے میں بات نہ کرو، اگر میں بات کروں گا نا تو یہ کنکریاں بھی انہیں بتا دیں گی جا کے، اس لیے باتیں مت کرو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی رسول اللہ ہے، فرمایا ہاں حارث کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں 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 بول عطاب تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ابو سفیان چپ، ہاں تم نے کچھ نہیں کہا؟ نہیں کہا۔ فرمایا عطاب تو نے یہ جملہ نہیں کہا، عطاب تو نے یہ جملہ نہیں کہا، حارث تو نے یہ باتیں نہیں کی ہیں۔ ابو سفیان فوراً بول، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں کہا نا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا تو نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کہہ کر سرکار آگے بڑھے، عطاب کے دل میں ہلچل مچ گئی، کہنے لگا سونیا ذرا بات تو سن کے جا، ہم تو تجھے سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، ہم نے ادھر بات کی تم ادھر تھے، ہمارے تینوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ مصطفیٰ مسکرا گئے، فرمایا رب کا نبی ہوں، اور نبی کا معنی ہی تو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے نا۔ کہنے لگا نبی ہے نا تو پھر ذرا مجھے بھی غلامی میں لے لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہو گیا، توجہ کرنے، مکہ فتح ہو گیا۔ میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعبے کے بت گراؤ، دائیں بائیں کے تمام بتوں کو۔ کعبے کے بت کون گرائے گا؟ سرکار نے فرمایا میں خود گراؤں گا۔ ہاتھ میں میرے آقا نے چھڑی پکڑی، بتوں کی جانب میرے کریم آقا 300 رکھے ہوئے، بتوں کی جانب آمنہ کا چاند اشارہ فرماتے، بت نیچے جا کے گرتا، بت نیچے جا کے گرتا، آخری رہ گیا، بڑا بت رہ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی کدھر ہے؟ حضرت علی آئی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی چڑھ میرے کندھے پہ۔ علی کو جھجک گئے، فرمایا کھڑا ہو میرے کندھے پہ۔ سرکار کے کندھے پہ، رسول اللہ کے کندھے پہ حضرت علی چڑھے، آپ نے اس بت کو توڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول نے اب شوق اور لقاء محبت کی بات کی، فرمایا علی کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا بتاؤں، اللہ کا عرش یہ میرے سامنے ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی لے آتا۔ اور یار جس کے جسم سے علی کا جسم مس ہو اس کی نگاہیں عرش کو سامنے دیکھتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ میری رسول اکرم کی زوجہ محترمہ، آپ ایک دن گھر میں کھڑی ہیں، باہر سے حضور تشریف لائے، ان کے کپڑوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتی ہے، یا رسول اللہ آپ بارش سے تشریف لائے ہیں اور آپ کے کپڑے تک نہیں بھیگے، یہ کیا ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا عائشہ خیریت تو ہے، باہر تو دھوپ ہے، بارش کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ رب کی عزت کی قسم باہر تو بارش برس رہی ہے۔ سرکار نے آپ کے سراپے کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کی چادر انہوں نے اپنے اوپر اوڑی ہے۔ فرمایا عائشہ ذرا یہ چادر تو اتار۔ جب چادر اتاری فرمایا اب ذرا دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ دیکھا یا رسول اللہ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا عائشہ تو نے دیکھا وہ حق دیکھا ہے، لیکن وہ میری چادر کی وجہ سے تھا، اس لیے میری چادر تیرے دماغ پہ آئی، تیرے سر پہ آئی، تیری آنکھیں روشن ہو گئیں اور تو نے وہ دیکھا جو کسی کی عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اصل میں اللہ کی رحمت کی برکھا مجھ پہ ہر وقت برستی رہتی ہے، تو نے وہ رحمت کی بارش کو دیکھا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، جس کے کپڑے کوئی پہن لے، چادر کسی کے اوپر آ جائے، اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو محمد عربی کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ بس میں اختتام کی طرف جانے لگا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ مکہ بولیے بولیے، مکہ فتح ہو گیا۔ میرے کریم مدنی رحمت للعالمین نے عطاب کو، لیکن ابھی اس سے پہلے مجھے ایک بات اور کرنی ہے۔ مکہ فتح ہوا تو دن گزرتے جا رہے ہیں، جو مدینے کے صحابہ آئے تھے نا ان کی بے قراری بڑھ گئی، وہ پریشان ہیں۔ ہائے سرکار نے بلایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ یہ مکہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، یہاں ولادت ہوئی، یہاں آپ کا خاندان قبیلہ ہے، ہم تو پریشان ہو گئے کہ پہلے تو آپ ہمارے پاس تھے، اب حضور آپ مکے میں آ گئے، اب یہیں تو نہیں رکیں گے۔ میرے سرکار نے فرمایا او میرے صحابہ، او مدینے والو، المحیا محیاکم والممات مماتکم، او سنو میرا جینا بھی اب کے بعد تمہارے ساتھ ہے، میرا مزار بھی تمہارے پاس بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے
کسی کو پتا نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، میرے رسول کو پتا ہے کہ میرا مزار مدینے میں بنے گا۔ صحابہ کی خوشیوں کی حیرت نہ رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں مکہ کے فتح ہونے کی خوشی بھی تو ہمیں ہوئی تھی، لیکن جس دن نبی نے یہ اعلان کیا، یہ کون سے صحابہ؟ مدینے والے انصاری صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سرکار کے مکہ کے فتح کیے جانے کی یہ بھی خوشی ہوئی تھی، مکہ فتح ہو گیا، اسلام سر بلند ہو گیا، خوشی ہوئی تھی، لیکن جتنی خوشی اس دن ہوئی کہ جب حضور نے ہمیں یہ گارنٹی دے دی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میرا جینا تمہارے ساتھ، میری زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی۔ مدینے والے صحابہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم اصل خوشی ہمیں اس دن ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول اکرم فخر دو عالم نے مکے کو فتح کیا، ایک چیخ سنی گئی، یاسو ان تردو امت محمد الی الشرک بعد یومکم ھذا۔ شیطان باجی کے گھاٹیوں میں کھڑا ہو کر چیخنے لگا، لوگوں نے آوازیں سنی، کہنے لگا او میرے چیلو، توجہ ہے، او میرے چیلو، آج سے نا امید ہو جاؤ، امید توڑ دو کہ تم محمد کے کسی امتی کو مشرک بنا دو گے۔ شیطان چیخ کے کیا کہنے لگا؟ آج سے یہ امید توڑ دو کہ تم محمد کے کسی غلام کو مشرک بنا دو گے، کیونکہ جو مسلمان ہو جائے وہ مشرک نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو 2 جمعے پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ نے بھی قسم کھا کے فرمایا میرے بعد میری امت میں شرک نہیں ہوگا۔ یہ بھی چیخ کے کہہ رہا ہے کہ نا امید ہو جاؤ، محمد کا جو غلام ہے وہ کبھی شرک البتہ فیہا، ہاں ایک کام ہم کر سکتے ہیں، کون سا؟ النوح والشعر، ہاں ہم ان کے اندر نوح، ماتمداری اور ناچ گانے کو ہم عام کر سکتے ہیں، انہیں مشرک نہیں بنا سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ نبی نے قسم کھا کے کہا کہ میرا امتی کوئی مشرک، اور کب کہا؟ مکہ فتح مکہ کے بعد کا میرے نبی نے، آخری سال ظاہری زندگی کے۔ تو صاحبو آج کے اس جمعۃ المبارک میں اتنی سی بات ہی اگر ہم اپنے پلے باندھ کے جائیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک ہو وہ کبھی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ مشرکوں اور کافروں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں، یہ مشرکوں اور کافروں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو تعمیر کریں، یہ مسجدیں تو ایمان والے تعمیر کیا کرتے گئے۔ تو اب یہ جو مسجدیں ہیں، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا نماز جو ہے وہ مشرک نہیں پڑھتا۔ بولیے نماز مشرک، اللہ کے آگے سجدہ مشرک نہیں کرتا۔ یہ مسجدیں کون بناتا ہے؟ بولیے اونچا بولیے، مسلمان ایمان والے بناتے ہیں، مشرک نہیں بناتے۔ ادھر مکہ فتح ہوا، رب کا قرآن کہنے لگا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔